اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ واہ، اسے کہتے ہیں تیزی اور پھرتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کارڈ اور کار کی چابیاں کوٹ کی جیب میں رکھ کر وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ پاکیشیا میں ہوٹلوں میں رش کا وقت شام رات کو ہوتا تھا، اس لیے یہاں دوپہر کے وقت ہوٹلوں میں رش نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ البتہ ہوٹل شیراز کا کھانا چونکہ دور تک مشہور تھا، اس لیے یہاں دوپہر کے وقت بھی قدرے رش ہوتا تھا۔ عمران مین گیٹ سے بڑے ہال میں داخل ہوا اور پھر سائڈ پر بنے ہوئے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اپنی مخصوص میز پر بیٹھ کر اس نے سامنے رکھا ہوا مینو اٹھایا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز پڑی، جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ میرے لیے بھی منگوا لیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اور عمران نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے میز کی دوسری طرف ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کے جسم پر قیمتی کپڑے اور جدید تراش خراش کا سوٹ تھا۔ شوخ سرخ رنگ کی ٹائی اس کے گلے میں موجود تھی، آنکھوں پر نظر کی اینک اور چہرے پر مسکراہٹ۔ کیوں نہیں؟ مجھے خوشی ہوگی کہ میں مل کر کھانا کھاؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام عادل رضا ہے اور میں چمڑے کی ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، عادل رضا نے کہا۔ مجھے علی عمران MSc آکسن کہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا تو عادل رضا بے اختیار مسکرا دیا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں جوڑ کے آکسفورڈ سے ڈاکٹریٹ کرنے والا کالے جادو کے خلاف کام کر رہا ہے، عادل رضا نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ حیرت سے سامنے بیٹھے عادل رضا کو دیکھ رہا تھا۔ اب کھانے کا آرڈر دے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، عادل رضا نے ویٹر کو ساتھ کھڑے دیکھ کر کہا تو عمران نے اسے مینو میں سے ڈشیں لکھوانی شروع کر دیں۔ ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ آپ کا تعلق روحانی دنیا سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ نہیں جناب، میں کہاں اور میری اوقات کہاں اور کہاں روحانی دنیا؟ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گنہگار بندہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے مجھ پر۔ آج ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں نہ جانے کس خیال میں تھا کہ میں نے اسے جھڑک دیا اور خود کھانا کھانے یہاں آ گیا، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، مجھ سے بھیانک غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے مجھے آج دوسروں سے مانگ کر کھانا کھانا ہوگا، اس لیے میں اب سے مانگ کر کھانا کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، عادل رضا نے کہا تو عمران حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ویٹر نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ لیجیے، بسم اللہ کیجیے، عمران نے کہا۔ شکریہ، عادل رضا نے کہا اور پھر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر اس نے کھانے کا آغاز کر دیا۔ کھانا کھا کر دونوں نے جا کر واش بیسن پر ہاتھ صاف کیے اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ عمران نے ویٹر کو ہاٹ کافی لانے کا کہہ دیا۔ ہاں، اب بتائیں کہ اپنے کالے جادو کی بات کیوں کی ہے، عمران نے کہا تو عادل رضا نے ایک طویل سانس لیا۔ میرے ایک دوست ہیں شبیر احمد صدیقی، نیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ انہیں مختلف قسم کے جادو پر ریسرچ کرنے کا جنون ہے۔ اس سلسلے میں ان کی 2 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ آج بھی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ کافرستان اور پاکیشیا میں کالے جادو کا پھیلاؤ بہت ہو گیا ہے، اس لیے قدرت نے اس کو محدود کرنے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پاکیشیا میں تو ایسا ہو چکا ہے، البتہ کافرستان میں ہونا ابھی باقی ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ یہ کام کون کر رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ دارالحکومت کا ایک آدمی ہے جس کا نام علی عمران MSc آکسن ہے اور اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے۔ جب اپنا تعارف کرایا تو مجھے پروفیسر شبیر احمد صدیقی کی بات یاد آ گئی اور میں نے یہ بات کر دی، عادل رضا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ پروفیسر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ کیا میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں، میرے ہمسایہ ہیں اور مجھ پر خاصے مہربان ہیں، لیکن کیا واقعی اب آکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کر کے اس غیر سائنسی کام میں مصروف ہیں؟ عادل رضا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ قدیم دور میں سائنس کو ہی جادو کہا جاتا تھا۔ آج موجودہ دور میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں اب سائنس کی پیداوار اور قدیم دور میں جادو کہا جاتا تھا، اس لیے جادو اور سائنس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی، اس زاویے سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اب اگر پروفیسر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ابھی چلیں، جب آپ ملنا چاہیں وہ وقت میں ان سے فون پر لے لیتا ہوں، عادل رضا نے کہا۔ نہیں، ابھی کافی پی کر چلتے ہیں، عمران نے کہا تو عادل رضا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
थोड़ी देर बाद इमरान ने बिल अदा किया और फिर वो दोनों ही होटल से बाहर आ गए। अरे, ये फ़कीर यहाँ नज़र आ रहा है। वेरी गुड। मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा। आदिल रज़ा ने एक तरफ खड़े फ़कीर की तरफ देखते हुए चौंक कर कहा। कौन सा फ़कीर? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो सामने जिसने मुझे खाना खुलाने का कहा था और मैंने इसे झिड़क दिया था और जिसकी वजह से मुझे अब से मांग कर खाना पड़ा। ये अच्छा हुआ कि ये यहाँ पहुँच गया, वरना मुझे उसे पूरे शहर में तलाश करना पड़ता। जब तक मैं इससे मुआफ़ी नहीं मांगूंगा तब तक मेरे ज़मीर पर बोझ रहेगा, आदिल रज़ा ने कहा, और उसके साथ ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ता चला गया जो कंपाउंड गेट के करीब दीवार से पुष्ट लगा हाथ में लाठी पकड़े सरजे का खामोश खड़ा था। हैरत है, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, इमरान ने बढ़ती हुए कहा, और फिर वो भी आदिल रज़ा के पीछे इस फ़कीर की तरफ बढ़ता चला गया। बाबा जी, मुझे मुआफ़ कर दी। आपने मुझसे खाना खाने का कहा था और मैंने आपको झड़क दिया था। मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ, आदिल रज़ा ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा, और साथ ही जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसने फ़कीर की तरफ बढ़ा दिया। फ़कीर ने नज़रें ऊपर उठाईं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कराहट उभर आई। मुझे तो तुम्हें किसी से मिलाने का कहा गया था, वो मैंने मिला दिया। रिस्क तो मिन जानिब अल्लाह होता है। जब परिंदे रात को भूखे नहीं सोए तो इंसान कैसे सो सकते हैं? मैंने खाना खा लिया है। अल्लाह ताला के एक बंदे ने मुझे खाना खुला दिया है। अब मैं कल खाऊंगा, फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलीं कल खा लें, ये रकम रख ले, आदिल रज़ा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, और साथ ही इसने ज़बरदस्ती रकम फ़कीर के हाथ में पकड़ाने की कोशिश की। कल भी वही राज़िक होगा, इसलिए कल की फ़िक्र किया। तुम्हारा शुक्रिया, तुम वाकई भले इंसान हो। अब मैं चलता हूँ, फ़कीर ने कहा और उसके साथ ही जाने के लिए मुड़ा। बाबा जी, मेरी एक बात सुन लें, इमरान ने जो अब तक खामोश खड़ा था उसे आवाज़ देते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? बाबा जी ने मुड़कर बड़े तमानियत भरे लहजे में कहा। इसके बोलने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो बेहद मुतमईन और पुरसुकून आदमी हो। ये अपने क्या कहा था कि अपने आदिल रज़ा साहिब को किसी से मिलाने के लिए उनसे खाना मांगा था, इमरान ने कहा। बाबा नदी के दो किनारे साथ साथ होने के बावजूद आपस में इस वक्त तक नहीं मिलते जब तक उन पर पिल ना बनाया जाए, और हमें भी बाज़ औक़ात पिल बनना पड़ता है। आदिल साहिब के दोस्त प्रोफेसर शबीर अहमद सदाक़ी हैं और तुम्हारा नाम अली इमरान है। हमें हुक्म दिया गया था कि तुम दोनों को मिला दूं। चुनांचे मैंने आदिल रज़ा साहिब से खाना मांगा, उसके बाद क्या हुआ वो तुम जानते हो। आदिल रज़ा साहिब ने इनकार कर दिया और फिर उसके दिल पर बोझ पड़ा और उसने होटल में जाकर तुमसे खाना मांगा, और फिर तुम्हारे दरमियान ऐसी बातें हुईं जिसके बाद अब तुम प्रोफेसर साहिब से मिलने जा रहे हो। अगर मैं आदिल साहिब से खाना ना मांगता, मतलब है पिल ना बनता, तो तुम दोनों नहीं मिलते और ना ही तुम्हारी प्रोफेसर से बात होती। इस दुनिया में जो कुछ होता है इसका बाकायदा पस मंज़र होता है, बल्कि बाज़ औक़ात वो कुछ ख़ास मकसद के लिए कराया जाता है जो आम तौर पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ही ऐसा है। किसकी मजाल है कि गर्दन उसकी मर्ज़ी के बग़ैर मोड़ सके? बाबा ने बाकायदा तकरीर करते हुए कहा, और फिर वो मोड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाता कंपाउंड गेट से बाहर चला गया। हैरत है, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, आदिल रज़ा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है कि दो आदमियों को आपस में मिलाने के लिए इतना खूबसूरत ड्रामा खेला गया है। बहरहाल आओ, इमरान ने कहा, और फिर वो पार्किंग की तरफ मोड़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती हुई टाउनशिप की तरफ बड़ी चली जा रही थीं। आगे आदिल रज़ा की कार थी जबकि इसके अक़ब में इमरान की कार थी। टाउनशिप पहुंचकर एक छोटी सी कोठी के गेट के सामने आदिल रज़ा की कार रुक गई तो इमरान ने भी इसके पीछे कार रोक दी। आदिल रज़ा नीचे उतरा और उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। इमरान भी कार से उतरकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक नौजवान जिसने जीन्स की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी और अपनी उम्र और अंदाज से किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दिखाई दे रहा था, बाहर आ गया। फिर इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आदिल रज़ा को सलाम किया। बेटे ज़ीशान, ये अली इमरान हैं, और इमरान साहिब ये प्रोफेसर साहिब के बड़े साहिबजादे हैं। ज़ीशान ये कॉलेज में पढ़ते हैं, आदिल ने नौजवान और इमरान का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा। अपने अबू से उन्हें मिलवाओ, मेरा नाम ले देना, मैंने एक ज़रूरी मुलाकात करनी है, इसलिए इमरान साहिब मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।
عادل رضا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عادل رضا اس سے مصافحہ کر کے اپنی کار میں بیٹھا اور دوسرے لمحے کار آگے بڑھ گئی۔ میں پھاٹک کھولتا ہوں جناب، آپ کار اندر لے آئیں، ذیشان نے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ نوجوان چھوٹے گیٹ کے اندر جا کر غائب ہو گیا تو عمران واپس اپنی کار کی طرف مڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی کے پورچ میں کھڑی تھی۔ وہاں پہلے سے ایک پرانے ماڈل کی کار موجود تھی۔ عمران کار سے نیچے اترا اور پھر ذیشان کی رہنمائی میں وہ ایک سادہ سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں ڈیڈی کو اطلاع دیتا ہوں، ذیشان نے کہا اور واپس موڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے عام اور سادہ سا گھریلو لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کی اینک تھی، لیکن اینک کے شیشوں کے اندر اس کی آنکھوں میں تیز چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اندر داخل ہوا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام پروفیسر شبیر احمد صدیقی ہے، آنے والے نے سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے۔ عمران نے سلام کا جواب دینے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا تو شبیر احمد بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر انتہائی گرمجوشی سے مصافحہ کر کے وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ذیشان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل تھی جو اس نے عمران کے سامنے رکھ دی۔ لیجئے پلیز، پروفیسر شبیر احمد نے کہا۔ آپ نہیں لیں گے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ابھی ہاٹ کافی پی ہے، پروفیسر صدیقی نے جواب دیا۔ پروفیسر صاحب، اب سے ملاقات انتہائی حیرت انگیز انداز میں ہو رہی ہے، عمران نے کہا تو پروفیسر صدیقی چونک پڑے۔ حیرت انگیز انداز میں؟ کیا مطلب؟ عادل رضا صاحب آپ کو یہاں چھوڑ گئے ہیں؟ پھر؟ پروفیسر صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عادل رضا صاحب سے ملاقات جس کے نتیجے میں اب سے ملاقات ہوئی، ورنہ تو میں آپ کے نام سے واقف تھا اور نہ ہی آپ کے کام سے، عمران نے کہا۔ آپ عادل رضا سے ہونے والی ملاقات کو شاید حیرت انگیز کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ پروفیسر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے ہوٹل میں عادل رضا سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ باہر نکل کر اس فقیر سے ہونے والی گفتگو دوہرا دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، وہ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ ویسے مجھے بے حد خوشی ہے کہ اب جیسے عظیم انسان سے مجھے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے لیے میں اس فقیر بابا اور عادل صاحب دونوں کا ممنون ہوں، پروفیسر صدیقی نے بڑے مخلصانہ لہجے میں کہا۔ پروفیسر صاحب، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ استاد ہیں اور میں تو محض ایک طالب علم ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے آپ کے پاس آنے میں ایک غرض موجود ہے، لیکن اب جیسے استادوں سے ملاقات واقعی میرے لیے انتہائی خوش بختی کا باعث ہوتی ہے، عمران نے بھی بڑے مخلصانہ لہجے میں کہا۔ اسے پروفیسر صدیقی کے لہجے کا وقار اور ٹھہراؤ بے حد پسند آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسا وقار اور اپنا ٹھہراؤ صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بے حد بڑے ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ کا شکریہ عمران صاحب، بہرحال آپ اپنی ذاتی غرض سے تو نہیں ہیں، آپ کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ بہرحال خیر کا مقصد ہے، پروفیسر صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے عادل رضا صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے سامنے میرا نام لیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ میں کالے جادو کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ آپ کو کیسے اس بارے میں معلوم ہوا؟ عمران نے کہا تو پروفیسر صدیقی بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران صاحب، آپ اب اس دنیا میں نو وارد نہیں رہے، آپ نے بے شمار تجربات حاصل کیے ہیں اور بہت کچھ جان بھی لیا ہے۔ اس کے باوجود آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ ان معاملات میں سرے سے ہی لا علم ہیں۔ جب آپ کالے جادو کے خلاف حرکت میں تو آپ کی ملاقات کافی نئے لوگوں سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ یہ سارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی سے کچھ معلوم نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے ہوتا ہے اور اتنا ہی ظاہر کیا جاتا ہے جتنا وہ ضروری سمجھتا ہے۔ جادو اور سحر پر میں نے آج سے کئی سال پہلے ریسرچ کی تھی، گو یہ ساری ریسرچ کتابی تھی کیونکہ جادو زمانہ قدیم سے انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس تحقیق پر میری 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک کتاب جادو کی تاریخ پر اور میری دوسری کتاب دور حاضر میں جادو کی موجودگی اور اس کے پھیلاؤ پر ہے۔ اس میں کالا جادو بھی شامل ہے۔ پھر اچانک مجھے اس کے عملی پہلوؤں میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور یہ موقع بھی میری اپنی کوششوں کے بعد نہیں ملا بلکہ ایک بزرگ سے ملاقات کی وجہ سے مل گیا جو خاصی طویل کہانی ہے، اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی کی اور مجھ پر بہت کچھ شکار ہوتا چلا گیا۔
میں نے ایک بار اپنے طور پر کوشش کی کہ میں بھی پاکیشیا میں کالے جادو کے خلاف عملی طور پر جد و جہد کروں، کیونکہ مجھے معلوم تھا اور مسلسل معلوم ہو رہا تھا کہ پاکیشیا میں کالے جادو کی لعنت کا پھیلاؤ تیزی سے ہو رہا ہے اور لاکھوں خاندان اس کالے جادو کا شکار ہو کر تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا کوئی قدم اٹھانے سے روک دیا گیا، کیونکہ بزرگوں کے مطابق ایسے معاملات میں میری نسبت کوئی اور زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ دارالحکومت کے ایک صاحب جن کا نام علی عمران ہے اور انہوں نے ایکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، انہیں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ پاکیشیا میں کالے جادو کا مرکز مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا سربراہ کالو کاریگر ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ کام علی عمران اور اس کے شاگرد ٹائیگر نے کیا ہے۔ اور انہوں نے کافرستان میں کالے جادو کے خلاف آپریشن کرنا ہے، لیکن کافرستان میں مجھے معاملات اتنے واضح نظر نہیں آ رہے تھے، جس پر میں بے حد پریشان تھا۔ پھر میں نے خصوصی درخواست کی کہ مجھے اس سلسلے میں مکمل طور پر آگاہ کیا جائے، تو میری درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کر لی گئی کہ میں علی عمران سے ملاقات کر کے اس کی جس حد تک ہو سکے رہنمائی کروں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پروفیسر صدیقی نے کافی دیر تک مسلسل بولتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو کافرستان میں معاملات واضح نظر نہیں آ رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، کالے جادو کا اصل مرکز اور اصل پھیلاؤ کافرستان میں ہی ہے۔ وہاں سے یہ جادو پاکیشیا میں بھی پھیلایا جاتا ہے، اس لیے جب تک کافرستان میں اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکیشیا خطرے میں رہے گا۔ کسی بھی لمحے کوئی اور کالو کاریگر یہاں بھیجا جا سکتا ہے اور آپ کے خلاف وہاں گہری سازش ہو رہی ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ کافرستان میں کالے جادو کی اصل طاقتوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دھوکہ دیا جا سکے، پروفیسر صدیقی نے کہا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ عمران نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بالکل بتا سکتا ہوں، اسی لیے تو آپ کی اور میری ملاقات کرائی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے بعد اپنے کافرستان روانہ ہو جانا ہے اور پھر اب سے فوری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ پروفیسر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مہربانی کر کے تفصیل سے بات کریں، ہم واقعی کل کافرستان جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا، پہلے اب بتائیں کہ آپ نے اب تک کافرستان میں آپریشن کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ پروفیسر صدیقی نے کہا، فی الحال تو یہی معلوم ہے کہ کالے جادو کا اصل مرکز چوراس محل ہے، جو کاچور کے پہاڑوں میں بنا ہوا ہے، اور گمرس میں ایک پنڈت امرناتھ ہے جو اس کالے جادو کا اصل سربراہ، اور چوراس کل اس صورت میں تباہ ہو سکتا ہے کہ ایک بت کلجک کو ٹریس کر کے ختم کرنا پڑے گا، اس لیے ہم پہلے گمرس جائیں گے، وہاں اس پنڈت امرناتھ کا خاتمہ کر کے ہم کاچور چلے جائیں گے، وہاں کلجگ کو تلاش کر کے اسے فنا کر کے چوراس محل کو تباہ کر دیں گے۔ اس طرح طویل عرصے تک کافرستان میں بھی کالے جادو کا خاتمہ ہو جائے گا، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں پریشان تھا، کیونکہ انہوں نے پلان کو پلٹ دیا ہے۔ یہ سب کچھ اب حقائق کاف الٹ ہے اور آپ کو پھنسانے کی غرض سے یہ پلان بنایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پنڈت امرناتھ گنپ پہاڑ کی غار میں چھپا ہوا ہے۔ اس کی جگہ کم درجے کے آدمی شری رمیش نے لے رکھی ہے تاکہ آپ کو گمرس میں الجھا کر ختم کر دیا جائے، جبکہ کچور میں آپ کے خلاف علیحدہ جال بچھایا گیا ہے۔ وہاں کالے جادو کی ایک خوفناک طاقت کالی کون کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کالی کون کے پاس 10 کالی طاقتیں ہیں، اور یہ کالی کون اور اس کی طاقتیں عام عورتوں کی طرح سامنے آ کر اپنی کارروائی اس انداز میں کریں گی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے اور وہ اپنا وار کر جائیں گی۔ اگر اس کے باوجود اپا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی زندہ بچ گیا تو اس کے بعد شری رمیش کی سربراہی میں کالے بھیڑوں کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بھیڑ درندوں کی تابو شدہ روحیں ہیں، یہ ایک لمحے میں خوفناک بھیڑیوں کی طرح انسانوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ نہیں ہے کہ کافرستان میں کالے جادو کی اصل شخصیت راج کالا ہے، جو پہاڑوں کے اندر کہیں خفیہ رہتا ہے۔ اس کے پاس ہی وہ کلجگ ہے جس کی بنا پر کالے جادو کا تمام کھیل کھیلا جاتا ہے، پروفیسر صدیقی نے کہا۔ حیرت انگیز، ہمیں تو اس بارے میں کسی تفصیل کا علم نہیں ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ کافرستان میں رہنے والے حسن خان سے ہمیں وہاں کے لیے رہنمائی مل جائے گی، انہوں نے ہی یہاں بھی جاری رہنمائی کی تھی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ عمران نے کہا، حسن خان بڑی شخصیت ہیں، لیکن ان سے بھی بعض باتیں خفیہ رکھی گئی ہیں، اور جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، پروفیسر صدیقی نے کہا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا،
آپ کو بتایا گیا تھا کہ آیت الکرسی اور موعوذتین اس کالے جادو کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار ہیں، لیکن اپنے صرف ان پر اکتفا نہیں کرنا۔ یہ کام تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو اس کالے جادو کے مقابلے میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذہانت اور بروقت قوت فیصلہ کو بھی استعمال کرنا ہے، اور یہ آپ کی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایسے معاملات میں آپ کی خواہش نہ ہونے کے باوجود آگے لایا جاتا ہے۔ اگر مجھ میں یہ خصوصیات ہوتیں تو مجھے اس کالے جادو کے خلاف عملی اقدام کر کے بے حد مسرت ہوتی۔ پروفیسر صدیقی نے کہا، آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا، جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ان قوتوں سے لڑنا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں اس معاملے میں زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ بعض اوقات میدان کارزار میں مختلف مواقع پر مختلف اقدامات کرنے ہوتے ہیں جن کا تعین پہلے سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے، ورنہ آدمی پھنس کر رہ جاتا ہے۔ صرف ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اسی طرح ان کا خیال بھی رکھیں، خاص طور پر دونوں خواتین کا، کیونکہ سب سے زیادہ اٹیک ان پر ہی کیے جائیں گے۔ پروفیسر صدیقی نے کہا، اگر آپ کہیں تو میں ان کی بجائے دوسرے ساتھیوں کو لے جاتا ہوں۔ عمران نے کہا، نہیں، کسے لے جانا ہے اور کسے نہیں اس کا فیصلہ بھی اپنے ہی کرنا ہے، ہم نے نہیں۔ بس اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ کے ساتھیوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پروفیسر صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران پروفیسر صدیقی سے اجازت لے کر اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کر کے وہاں سے روانہ ہو کر واپس فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں دریاں بچھی ہوئی تھیں، اور ان دریوں پر 4 آدمی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان چاروں کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں باقاعدہ گاؤ تکما پڑا ہوا تھا۔ اس گاؤ تکیا کے ایک طرف 2 آدمی جبکہ دوسری طرف 2 آدمی موجود تھے۔ یہ چاروں اپنے لباسوں سے کسی مندر کے پجاری دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چاروں خاصے بوڑھے بھی تھے، لیکن ان کے جسم مضبوط اور سخت تھے۔ وہ چاروں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا تو وہ چاروں افراد ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے سر اسی طرح جھکے ہوئے تھے۔ کالی ماتا کی جے! ایک چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی حال میں ایک گہرے سیاہ رنگ کا حامل بھینسے کی طرح پلا ہوا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے صرف دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اس کا اوپری جسم بے لباس تھا، اور اس کے جسم پر اس قدر بال تھے جیسے وہ انسان کی بجائے ریچھ ہو۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ سر کے درمیان میں بالوں کی ایک گندی ہوئی چوٹی پیچھے لٹک رہی تھی۔ وہ کسی درندے کی طرح دیم دیم کرتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر وہ درمیان میں موجود گاؤ تکیا سے پشت لگا کر بیٹھ گیا، لیکن وہ چاروں افراد ویسے ہی سر جھکائے کھڑے رہے۔ راج کالا کیجیے! ان چاروں نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ! آج کالی چوکھٹ یہاں اس لیے اکٹھی ہوئی ہے کہ کافرستان میں کالے جادو کے خاتمے کے خطرے کو فوری طور پر روکا جا سکے۔ دشمن ہمیں مکمل طور پر تباہ کرنے کے در پہ ہے، اور اگر ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا تو پھر طویل عرصے تک کالے جادو کا کافرستان اور ملحقہ ممالک میں خاتمہ ہو جائے گا۔ راج کالا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، کالی چوکھٹ کیا ہے؟ کالی پنچایت کو تفصیل بتائی جائے۔ ایک آدمی نے منمناتی ہوئی آواز میں کہا، کالوگ کو طلب کیا جائے اور حاضر کیا جائے۔ راج کالا نے چیخ کر کہا تو دروازہ کھلا، اور ایک دھواں اندر داخل ہوا جو چند لمحوں بعد لہرا کر مجسم ہو گیا اور کالوگ سامنے آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا مٹکے جیسا سر زمین پر رکھ دیا۔ کالی چوکھٹ کو تفصیل بتاؤ تاکہ کالی چوکھٹ کالے جادو کے تحفظ کے لیے فیصلے کر سکے۔ راج کالا نے اس طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اور کالوگ نے پاکیشیا میں عمران اور اس کے شاگرد کی کارروائی تفصیل سے بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اب اپنے ساتھیوں سمیت کافرستان پہنچ رہا ہے۔ کیا اسے یہاں کے کالے جادو کے تمام مدارج کا علم ہے؟ راج کالا نے پوچھا۔ نہیں آقا، اسے روشنی کی طاقتیں سب کچھ ساتھ ساتھ بتا رہی ہیں۔ یہاں گمرس مندر کی پنچایت نے فیصلہ کیا تھا کہ پنڈت امر ناتھ گنپ پہاڑ کے غار میں چھپ جائے اور گمرس مندر میں شری رمیش کو ان کی جگہ دے دی جائے تاکہ وہ عمران اور اس کے ساتھی جو یہ جانتے ہیں کہ کالے جادو کا سربراہ گمرس مندر میں رہتا ہے یہاں آئیں اور اول تو کالی طاقتوں کے ہاتھوں مارے جائیں، اگر وہ کامیاب بھی ہوں تو پنڈت امر ناتھ بچ جائے۔ چنانچہ پنڈت امر ناتھ گنپ پہاڑ کے غار میں چلے گئے، لیکن شری رمیش گمرس مندر میں دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے عشرت میں ملوث ہو گیا، اور عمران تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی کہ پنڈت امر ناتھ گنپ پہاڑ کے غار میں ہے، جس پر میں نے جا کر پنڈت امر ناتھ کو پرنام کیا اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ نیا منصوبہ تیار کیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کچور پہاڑوں پر آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ گنپ پہاڑ یہی ہے۔
ہم نے کالی کون کی خدمات حاصل کیں اور کالی کون سے وچن لیا کہ وہ اپنی 10 طاقتوں سمیت یہاں موجود رہے گی اور تریا چلتر کے ذریعے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے گی۔ اس کے پیچھے ہم نے شری رمیش کی سربراہی میں اس کالے بھیڑوں کو رکھا تھا کہ اگر کسی طرح عمران اور اس کے ساتھی کالی کون سے بچ جائیں تو کالے بھیڑوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں۔ اس کے باوجود اگر وہ بچ گئے تو پھر پنڈت امرناتھ چوراس محل اور کلجگ اور آپ کالے جادو کے پجاریوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ کالوگ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کالوگ؟ راج کالا نے چیختے ہوئے کہا۔ حکم راج کالا مہاراج۔ کالوگ نے مٹکے جیسا سر زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ 4 ماہ کا صحت مند بچہ حاضر کیا جائے تاکہ اس کی بھینٹ دے کر کالی چوکھٹ اپنی کارروائی کا آغاز کر سکے۔ جو حکم مہاراج۔ کالوگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کمرے کے کھلے دروازے سے کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز سنائی دے اور راج کالا اور اس کے چاروں ساتھیوں کے چہروں پر یہ آواز سن کر مسرت کے تاثرات ابھرے۔ چند لمحوں بعد کالوگ مجسم صورت میں اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ موجود تھا، جبکہ ایک ہاتھ میں اس نے بڑی سی چھری پکڑی ہوئی تھی۔ کسی برہمن کھتری کا بچہ تو نہیں ہے؟ راج کالا نے کہا۔ نہیں مہاراج، شودر بچہ ہے۔ کالو نے کہا تو راج کالا نے اس کے ہاتھ سے چھری لی اور اس کی دھار پر انگلی پھیری، جبکہ کالوگ نے روتے ہوئے بچے کو اس کے سامنے دوری پر لٹا دیا اور راج کالا نے یکلخت روتے ہوئے بچے کے گلے پر چھری پھیر دی اور روتا ہوا بچہ یکلخت دوری پر ایڑیاں رگڑنے لگا، جبکہ اس کی گردن سے گرم گرم تازہ خون ابلنے لگا تو راج کالا نے جھک کر اس کی گردن سے منہ لگا دیا اور اس طرح خون پینا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی لذیذ مشروب پی رہا ہو۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے منہ اٹھایا تو اس کی باچھیں تک خون سے لتھڑی ہوئی تھیں، جبکہ کالوگ نے تڑپتے ہوئے بچے کو اٹھا کر دوسرے آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ اس آدمی نے بھی گردن سے منہ لگایا اور پھر سب نے باری باری اس بچے کا خون پیا۔ بچہ ہلاک ہو چکا تھا۔ راج کالا نے زبان سے باچھیں صاف کیں۔ Like, comment, share, press the bell icon.